محل میں آ کر ملکہ مصر نفریتی اپنے بچے کے لیے اداس ہو گئی۔ اس نے اپنے بادشاہ فرعون آتون کے ڈر سے اپنے بچے کو دریا کے سپرد کر تو دیا تھا، مگر وہ اسے ایک پل کے لیے بھی بھلا نہ سکی تھی۔ اس ننھی سی جان کو چھوٹی کشتی میں سوار کر کر دریا میں بہا دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کسی ماہی گیر کے ہاتھ لگ جائے اور اسی کے گھر میں پرورش پائے۔ اگر رب عظیم کو منظور ہوا تو کبھی نہ کبھی تو ماں کو اس کا بچھڑا ہوا بچہ مل ہی جائے گا۔ ظالم اور سنگ دل فرعون کے خوف سے ملکہ کھل کر تو اپنے بچے کو تلاش نہ کر سکتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس چو میں رہتی تھی کہ کہیں سے اسے اپنے بچے کی خبر مل جائے۔ 14 برس گزر گئے تھے اور ملکہ نفریتی اپنے بچھڑے ہوئے جگر کے ٹکڑے کے لیے سلگ رہی تھی۔ بھلا کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو بھلا دے؟ مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے، مگر اپنے ہاتھ سے جدا کیے ہوئے بچے کو کون بھلا سکتا ہے؟ ملکہ نفریتی کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا بیٹا اسے ضرور مل جائے گا۔ اس کی رازدار صرف اس کی ملازمہ شارمین تھی۔ شارمین نے ہی 14 برس پہلے ننھے شہزادے کے لیے ننھی سی کشتی تیار کی تھی۔ اس میں اس کے لیے دودھ کی بوتل، سونے کے سکے اور نرم نرم سرہانے رکھے تھے اور شاہی مہر تکیے کے نیچے چھپا دی تھی۔ جس وقت ملکہ کی شاہی سواری دریائے نیل کی سائر سے واپس محل میں پہنچی تو شارمین نے دیکھ لیا تھا کہ ملکہ اپنے بچے کے لیے بے حد غمگین ہے۔ رجال کے بیٹے انبر کے ساتھ ملکہ کی گفتگو اس نے بھی سنی تھی اور ملکہ کی اداسی کو بھی خاص طور پر محسوس کیا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی، اس لیے کہ اسے اندیشہ تھا کہ ملکہ نفریتی بچے کے بارے میں گفتگو چھیڑنے سے اور پریشان نہ ہو جائے۔ محل میں آنے کے بعد ملکہ نے خوابگاہ میں سے تمام کنیزوں کو چلے جانے کا حکم دیا اور خود آرام دہ مسہری پر لیٹ گئی۔ جب تمام کنیزیں چلی گئیں اور خوابگاہ بالکل خالی ہو گیا تو ملکہ نے شارمین سے کہا، شارمین، حکم ملکہ عالیہ، تم نے اس لڑکے کو دیکھا تھا جو آج ہماری سواری کی جھلک دیکھنے دریا کے کنارے آ گیا تھا؟ دیکھا تھا ملکہ عالیہ۔ اس کی شکل و صورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شارمین نے انبر کو بڑے غور سے دیکھا تھا اور کچھ اندازہ لگایا تھا کہ اس کی شکل شہزادے سے ملتی جلتی ہے، لیکن چونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ اس لیے کہ وہ ملکہ کے آگے حامی نہیں بڑھ سکتی تھی، اسے اپنی ملکہ کی صحت کا بھی بہت خیال تھا اور وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی ملکہ ایک ایسے لڑکے کے لیے پریشان ہو جو ہو سکتا ہے شہزادہ نہ ہو۔ چنانچہ اس نے بڑی عقل مندی سے کہا، شکل و صورت بھولی بھالی تھی ملکہ عالیہ اس کی۔ ملکہ نے سفید شاہین کے پروں والے پنکھے کو پڑے پھینکتے ہوئے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں شارمین، ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کی شکل ہمارے بچے سے تو نہیں ملتی تھی؟ نہیں ملکہ عالیہ، مجھے تو محسوس نہیں ہوا، ملکہ نفریتی نے سرد آ بڑھ کر کہا۔ پھر اس لڑکے کو دیکھ کر ہمارے دل پر ہاتھ کیوں پڑا تھا؟ ہمارے خون نے جوش کیوں مارا تھا؟ شارمین نے جلدی سے کہا، یہ آپ کا وہم ہے ملکہ عالیہ، چونکہ آپ ہر وقت بچے کی یاد میں گم رہتی ہیں۔ تو پھر میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ شارمین، میرا ننھا شہزادہ کس کے گھر پر پرورش پا رہا ہے؟ اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا، اس کی آنکھیں بھی تو نیلی تھیں۔ بجا ہے ملکہ عالیہ، شہزادے کی آنکھیں نیلی تھی، مگر ہر نیلی آنکھوں والا بچہ تو شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا شہزادہ کیوں نہیں مل رہا؟ میں اس کی یاد میں 14 برس سے تڑپ رہی ہوں، ابھی اتنی دیر مجھے اور تڑپنا ہوگا شارمین۔ شارمین نے بڑے ادب سے کہا، رب عظیم پر بھروسہ رکھے ملکہ عالیہ، ننھا شہزادہ ایک دن ضرور آپ کے پاس آ جائے گا، مگر وہ دن کب آئے گا شارمین؟ رب عظیم نے چاہا تو بہت جلد وہ دن آ جائے گا۔ ملکہ نفریتی نے غم سے بوجھل سر نرم تکیوں پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ شارمین نے بلور کی سرائی میں سے تیونس کے سچے گلاب کے پھولوں کا اڑک نکال کر ملکہ عالیہ کے پاؤں پر لگایا اور مور کے پروں کے پنکھے سے ہوا دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ملکہ کی طبیعت سنبھلی تو اس نے شارمین کو دیکھ کر کہا، شارمین، تم بڑی ہی وفادار اور رازدار کنیز ہو۔ اس وقت میں تم سے ملکہ بن کر نہیں بلکہ ایک بچھڑے ہوئے بچے کی ماں بن کر کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرا شہزادہ ملا دو، اب میں اس کی جدائی میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ شارمین نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں ملکہ عالیہ، شہزادہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آنے ہی والا ہے۔ ملکہ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی، وہ اپنی کنیز شارمین سے اس قسم کی تسلی 14 برس سے سن رہی تھی۔ اب اس کا دل صبر سے بھر گیا تھا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول کر کہا، دریا کنارے اناطول درویش رہتا ہے، اس نے ایک بار کہا تھا کہ شہزادہ زندہ ہے اور ایک نہ ایک دن مجھے ضرور مل جائے گا، میں اس کے پاس جا کر ایک بار پھر پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے جگر کا ٹکڑا مجھے کب آن ملے گا؟ شارمین نے کہا، مگر ملکہ عالیہ، آپ کا وہاں جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا، میں وہاں ضرور جاؤں گی، اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو میں اکیلی اپنے بچے کے لیے جاؤں گی۔ شارمین نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جو حکم ملکہ سلامت، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ شارمین نہیں چاہتی تھی کہ ملکہ اناطول درویش کے پاس جانے کا خطرہ مول لے، کیونکہ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا تو وہ ملکہ کے ساتھ ساتھ شارمین کی بھی گردن اڑا سکتا تھا، مگر وہ ملکہ کے حکم کے آگے سر نہ اٹھا سکتی تھی۔ مجبوراً اسے ہاں کرنی پڑی، اس لیے کہ ملکہ ایک ماں تھی اور ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم آج ہی رات اناطول درویش کے پاس چلیں گے، جو حکم ملکہ عالیہ۔ آدھی رات کو ملکہ اور کنیز شارمین سیاہ لبادے سر سے پاؤں تک اوڑھے اور خوابگاہ سے نکل کر ایک خفیہ رستے سے ہوتی ہوئی محل سے باہر نکل آئیں۔ یہاں ایک حبشی پہرے دار اور 2 سیاہی عربی گھوڑے لیے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی ملکہ اور شارمین محل سے باہر نکلی، حبشی نے سر جھکا دیا۔
وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آدھی رات کے اندھیرے میں دریائے نیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حبشی محافظ ان کے پیچھے پیچھے گھوڑے پر چلا آ رہا تھا۔ اس حبشی پہرے دار کو کافی انعام دے کر شارمین نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسے صرف یہی بتایا گیا تھا کہ ملکہ کو سر درد رہتا ہے، جس کا دم کروانے وہ درویش اناطول کے پاس جا رہی ہے۔ ملکہ اور شارمین کے سیاہ عربی گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ وہ بہت جلد دریائے نیل کے کنارے انجیر کے درختوں کے جھنڈوں کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ذرا فاصلے پر گھوڑے حبشی محافظ کے حوالے کیے اور جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ اسی وقت درویش اناطول اپنی جھونپڑی میں بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ اناطول ایک بڑا پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک درویش تھا۔ اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، اسے صرف خدا اور اس کی مخلوق سے پیار تھا اور ان کے دکھوں میں کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اتنی میں ملکہ نفریتی اور شارمین جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے درویش اناطول کو عبادت کرتے دیکھا تو زمین پر جھک کر ادب سے بیٹھ گئیں۔ درویش ان کی آمد سے بالکل بے خبر اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے پلٹ کر ملکہ اور شارمین کو دیکھا۔ اناطول درویش سمجھ گیا کہ وہ اس کے پاس کس لیے آئی ہیں۔ اس نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اب بھی ملکہ کو ہرگز نہیں بتائے گا کہ اس کا بیٹا شہزادہ ایک محنت کش کے گھر انبر کے نام سے پرورش پا رہا ہے، اس لیے کہ اناطول اسے اپنے مناسب خیال نہیں کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک فرعون زندہ ہے انبر کے راز کو ظاہر کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ ملکہ سے یہ راز چھپایا نہیں جا سکے گا۔ وہ ماں ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر کسی نہ کسی کو بتا دے گی کہ اس کا بچہ اسے واپس مل گیا ہے اور پھر فرعون شہزادے کو فوراً قتل کروا دے گا۔ چنانچہ درویش اناطول نے ملکہ کی طرف دیکھ کر کہا، خوش آمدید ملکہ عالیہ۔ ملکہ اور شارمین نے جھک کر ادب کیا اور کہا، اے خدا رسیدہ بزرگ، میں تمہارے پاس اپنے دل کے غم کو دور کرنے آئی ہوں۔ درویش نے کہا، ملکہ اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں ضرور تمہاری خدمت کروں گا، مجھے تو انسانوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ کہو تم کیا سوال لے کر اس فقیر کی جھونپڑی میں آئی ہو؟ ملکہ نے سرد آہ بھر کر کہا، اے خدا رسیدہ درویش، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے اور مجھے ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گا۔ ہاں میں نے کہا تھا، کل میں اپنی شاہی بجرے میں بیٹھی دریا کی سیر کر رہی تھی کہ میں نے ایک 14-15 برس کے لڑکے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی اور بال سیاہ تھے۔ اسے دیکھ کر میرے خون نے جوش مارا اور میں مامتا بیدار ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرا شہزادہ ہے۔ اے نیک درویش، مجھے بتاؤ کہ وہ میرا بیٹا تو نہیں؟ درویش اناطول کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہی ملکہ کا بیٹا ہے، وہی ملکہ مصر کا شہزادہ ہے، لیکن وہ بھی اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اسی میں خدا کی مرضی بھی تھی اور اسی میں ملکہ مصر شہزادہ اور انبر کے ماں باپ کی بھلائی تھی۔ اس نے کہا، میں ابھی عالم جزم میں جا کر تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اناطول درویش نے آنکھیں بند کر لیں اور جیسے عالم جزم میں گم ہو گیا۔ وہ کافی دیر آنکھیں بند کیے سر جھکائے رکھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ ملکہ نے بے تابی سے پوچھا، کیا حکم ہوا اے نیک دل انسان؟ درویش نے گہری اور پر اسرار آواز میں کہا، ابھی تمہارا شہزادہ تمہیں نہیں ملے گا ملکہ، تمہیں کچھ عرصہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ملکہ کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور اتنا فرما دیجئے کہ کیا میرا شہزادہ زندہ سلامت ہے؟ درویش اناطول نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر منہ میں کچھ بڑبڑانے کے بعد آنکھیں کھول کر کہا، ہاں ملکہ عالیہ، تمہارا شہزادہ زندہ ہے اور بڑی اچھی جگہ پرورش پا رہا ہے۔ ملکہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہاں ہے حضور؟ یہ بتانے کا مجھے رب عظیم کی طرف سے حکم نہیں ہے، ملکہ اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ تمہیں مل جائے گا اور ماں کا کلیجہ بیٹے کی ملاب سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ملکہ نفریتی نے سانس بھر کر اداس آواز میں پوچھا، ابھی بد نصیب ماں کو کتنا انتظار کرنا ہوگا حضور؟ بہت تھوڑا عرصہ ملکہ، بہت تھوڑا عرصہ۔ شارمین نے آہستہ سے ملکہ کے کان میں کہا کہ دن کا اجالا پھیلنے والا ہے، اس لیے انہیں جلدی واپس محل پہنچ جانا چاہیے۔ ملکہ نے سونے کے سکوں سے بڑی ہوئی تھیلی درویش کے قدموں میں رکھ کر کہا، یہ ایک حقیر نظر ہے حضور۔ درویش اناطول نے سونے کے سکوں کی تھیلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ ملکہ، ہمارے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہے۔ ملکہ نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور گستاخی معاف، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ درویش نے ذرا ترخ لہجے میں کہا، تم اپنی خوشی کے لیے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی ملکہ، اس مٹی کی تھیلی کو یہاں سے اٹھا کر واپس محل میں لے جاؤ، یہ سونے کے سانپ محل کے اندر ہی پھنکارتے اچھے لگتے ہیں۔ ملکہ نے شارمین کو اشارہ کیا، اس نے سونے کی تھیلی اٹھا لی۔ ملکہ نفریتی نے ہاتھ باندھ کر ادب سے سلام کیا اور جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ کچھ دور انجیر کے درختوں تلے حبشی غلام سیاہ گھوڑے لیے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شارمین نے ٹھیک کہا تھا، آسمان پر دن کا اجالا پھیلنے والا تھا اور انہیں بہت جلد واپس محل میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئیں اور عربی گھوڑے محل کی طرف بھاگنے لگے۔ کیا ملکہ اپنے بچھڑے بچے سے مل جائے گی؟ یہ کہانی 100 کتابوں پر مشتمل ایک بہترین ناول ہے، تھوڑی ہارر سٹوری بھی ہے، تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، بیل آئیکن پہ پریس کر سکتے ہیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، یعنی کہ ہر اگلا پارٹ۔ تو یہ کہانی کافی انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی، آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملے گی، تو تب اگلے پارٹ تک کے لیے رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔